الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا صدق اللہ المولانا العظیم صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگو کبا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر اسامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانہ غیوب احمد مجتبی حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجالی رات ہوگی اور میدان قبا ہوگا، زبان شوق پر یا مصطفیٰ ہوگا، یلم لمحی سے شورش ہوگی دل کی بے قراری میں، پہن کر جامہ احرام حاجی جھومتا ہوگا۔ وہ نخلستان مکہ وہ مدینہ کی گزرگاہیں، وہ نخلستان مکہ وہ مدینہ کی گزرگاہیں، کہیں نور نبی ہوگا کہیں نور خدا ہوگا۔ اترتے ہوں گے رحمت کے فرشتے آسمانوں سے، خدا کا نور ہوگا روضہ خیر الورا ہوگا۔ میری گردن جھکی ہوگی گناہوں کی خجالت سے، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا، زباں پر یا رسول اللہ انظر حالنا ہوگا۔ یہ مقدس ایام اور یہ مقدس مہینہ کہ جو ہمیں اور آپ کو حج کی یاد دلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن برحق میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ لوگوں پر اللہ کا حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت طاقت رکھتا ہو تو اس گھر کا طواف کرے یعنی حج کرے۔ اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن پر یعنی ایمان لانے کے بعد 4 عبادتیں بندے کے اوپر فرض ہو جاتی ہیں۔ جب اس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، آسمانی تمام کتب کا اقرار کر لیا، فرشتوں کا اقرار کر لیا، تقدیر کا اقرار کر لیا، ساری باتوں کا اقرار کرنے کے بعد اب اس کے اوپر 2 تو مالی عبادت اور 2 بدنی عبادت یعنی جن کا تعلق بدن سے ہے۔ نماز یہ بدنی عبادت ہے، روزہ یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ اور حج جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ تو نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے، روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ اور حج جو ہے ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے۔ جس کے پاس مال ہے، جو صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے،
اسی کے اوپر زکوٰۃ اور اسی کے اوپر حج فرض ہے. یعنی جس کے پاس اتنا مال نہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں، اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے. مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرما دیا، عطا کر دیا، اب وہ صاحب نصاب ہو گیا اور ہولان ہول گزر چکا اس کے مال کے اوپر، تو اب اس کو زکوٰۃ دینا اس کے لیے ضروری ہے. اسی طرح زاد راہ اس کے پاس ہوا اور مال اس کے پاس ہوا تو اس کے اوپر اب حج بھی فرض ہو جاتا ہے. حج اللہ تبارک و تعالی کے فرائض میں سے ایک فرض بھی ہے اور اللہ کی عنایتوں میں سے ایک عنایت کا نام ہے. یہ اللہ کا کرم ہے کہ کوئی ارب پتی خرب پتی ہو مگر اس کے باوجود بھی وہ اس مقدس سفر پر نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی نیت سے ہوتا ہے. اگر نیت بندہ کرتا ہے، ہمت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسباب بھی مہیا فرما دیتا ہے. اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو فٹ پاتھ پر اپنا گزر بسر کرتا ہے اور دہاڑی مزدوری کیا کرتا ہے مگر نیت اس کی ہوا کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی اس کے اسباب بنا دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اسے اس عظیم نعمت سے مالا مال فرما دیتا ہے کہ جسے حج کہا جاتا ہے. حج کرنے کے بعد بندہ حاجی کہلاتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی عنایت ہے. حاجی کے تعلق سے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی حج کرنے والا جب حج کر لیتا ہے اور اس کے بعد وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسا کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح حاجی کا معاملہ ہوتا کہ جب وہ حج کر لیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور اللہ کی عنایتیں دیکھیں آپ کہ ایک حاجی اپنے گھر میں سے 400 لوگوں کی شفاعت کرائے گا. 400 لوگوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور اسے عظیم نعمت سے مالا مال فرما دے گا. اور یہی حاجی جس کے لیے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. اور قدم قدم پر جب یہ حاجی اپنے گھر سے نکلتا ہے، حج کا ارادہ رکھتا ہے، تو جس کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اور اگر راستے کے اندر انتقال ہو جاتا ہے تو عام موت نہیں مرتا بلکہ اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے. وہ شہید کے درجوں کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. اور پھر اللہ کی عنایتیں دیکھیں کہ حج تو اس نے کیا نہیں مگر ارادہ حج کا تھا، حج کے ارادے سے گھر سے نکلا تھا تو اب اللہ کی بارگاہ سے اس نے سودا کیا تھا. تو جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں جاتا، نقصان میں نہیں جاتا، بلکہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ انتقال تو اس کا ہو چکا، شہادت کی موت پا چکا. اب قیامت تک جتنے لوگ حج کریں گے اللہ ان حاجیوں کو بھی ثواب عطا فرمائے گا اور اس مرنے والے حاجی کو بھی ثواب عطا فرمائے گا. تو آپ دیکھیں اللہ کی بارگاہ سے جب یہ بندہ سودا کر لیتا ہے تو اللہ کی ایسی ایسی عنایتیں ہوا کرتی ہے. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام اور فقہ حنفی کے اندر آپ ہی کا فقہ مانا جاتا ہے اور الحمدللہ حنفی لوگ آپ ہی کی تقلید کیا کرتے ہیں. آپ خود فرماتے کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کئی دعائیں ہوتی ہیں بندے کے دل کے اندر. اپنے لیے دعا کرنا، اپنے کاروبار کے لیے دعا کرنا، اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرنا، بیٹیوں کے لیے دعا کرنا، رشتہ داروں کے لیے دعا کرنا، محبت کرنے والوں کے لیے دعا کرنا، محلے والوں کے لیے دعا کرنا، اس لیے کہ سارے لوگ دعا کی درخواست کرتے ہیں. تو اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اب وہ جب جاتا ہے اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑتی ہے تو اب اتنا وقت تو ہوتا نہیں کہ سارے لوگوں کو وہ یاد کر سکے، ان کے لیے دعا کر سکے. تو آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کہ وہ خانہ کعبہ پر جب پہلی نظر اس کی پڑے تو وہ یہ دعا کر لے، یا اللہ جب تک میں زندہ رہوں اور جو جائز دعا تجھ سے مانگتا رہوں مولا میری ہر دعا کو قبول فرما.
اس کا کرم اور فضل اللہ کا یہ ہوگا کہ جب تک وہ خانہ کعبہ رہے گا وہاں بھی دعا قبول ہوتی رہے گی، مدینہ آئے گا وہاں بھی دعا قبول ہوگی، اور مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ کی بہاریں لوٹنے کے بعد جب وہ ملک ہندوستان آ جائے گا اور جب تک زندہ رہے گا دعا کرتا رہے گا، اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ تو آپ دیکھیں کتنا عظیم معاملہ ہے۔ اور فرمایا گیا کہ جب حاجی حج کر کر آتا ہے تو جس سے ملاقات کی جائے تو اس کی آنکھوں کی زیارت کی جائے، اس کی آنکھوں کو دیکھا جائے، اس لیے کہ یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے خانہ کعبہ کا دیدار کیا ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے صفا مروہ مقدس پہاڑوں کو دیکھا ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے مقام ابراہیم کو دیکھا ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں کہ جنہوں نے یرم پہاڑ کو دیکھا ہے، یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے روضۃ الرسول کی زیارت کی ہے اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے گنبد خضرا کو دیکھا ہے۔ تو الحمدللہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جب بندہ حج کرتا ہے اور پھر بعید دیکھے آپ کے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دیا اور مال ملنے کے بعد اگر وہ آناکانی کرتا ہے، آناکانی کس طرح کرتا ہے کہ اس سال نہیں آئندہ سال کر لوں گا، پھر سال گزرا نہیں اس سال نہیں آئندہ سال کر لوں گا۔ اچھا ان آئندہ سال کے اندر دنیا کے سارے کام تو کرتا ہے، وہ مکان بھی خریدتا ہے، دکان بھی خریدتا ہے، بچوں کی شادی بھی کرتا ہے، نہ بچوں کی شادی کو آگے پیچھے کرتا ہے، نہ کاروبار کو روکتا ہے، اور نہ دکان مکان خریدنے کے اندر آگے پیچھے ہوتا ہے، صرف اللہ کے اس عظیم فرض سے منہ موڑتا ہے۔ اور اگر اسی درمیان اس کا انتقال ہو جاتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو مالدار ہو جائے، جسے مال مل جائے اور اس کے بعد اگر وہ اس طرح کرتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، تو سرکار فرماتے کہ اندیشہ ہے کہ اس بندے کا خاتمہ کفر پر ہو جائے۔ تو اب ذرا بتائیے اس مال کی محبت کے اندر ہم نے کیا پایا؟ مال کی محبت کے اندر عظیم دولت، عظیم نعمت جو ہمارے پاس تھی، اور وہ نعمت تھی ایمان، وہ ایمان ہاتھوں سے چلا گیا۔ تو جب اللہ مال عطا فرما دے تو بندے کو چاہیے کہ اس عظیم فرض کو ادا کرے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے۔ تو یہ مقدس وہ دن چل رہے کہ جن کے اندر آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کبھی کون سا قافلہ جا رہا، کبھی کون سا قافلہ جا رہا، کئی قافلے کئی پلین جو ہے الحمدللہ اڑ چکے ہیں، اور کئی حجاز اکرام جو ہے مکۃ المکرمہ پہنچ چکے، مدینۃ المنورہ پہنچ چکے ہیں۔ اور جب اس قافلے کو بندہ دیکھتا ہے، اس لیے کہ ہر چیز کا تعلق نیت سے ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد دل کے اندر تمنا ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقدس کو بلند کر دے تو وہ بھی اس سفر کے اوپر روانہ ہو جائے، وہ بھی ان مقدس زیارت گاہوں کی زیارت کر لے کہ جن زیارت گاہوں کی زیارت حاجی کرتا ہے۔ ہر انسان کی تمنا ہوا کرتی ہے، مگر پہلے بتایا گیا کہ نیت بندہ کر لے تو اللہ اس کی تمام منزلیں آسان فرما دیا کرتا ہے۔ جب بندہ نیت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کرم فرماتا ہے، اور ایسا کرم اس کے اوپر ہوتا ہے کہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ غیب سے اس کی اس طرح مدد ہو جاتی ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نیت کر لے، اس لیے کہ ساری چیزیں نیت پر ہے۔ نیت اگر اچھی ہے، آسان ہے، عمدہ ہے، تو پھر تمام سفر جو ہے وہ آسانی کے اندر کٹ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جب یہ سفر روانہ ہوتے ہیں تو عاشقوں کے دلوں میں اور چاہنے والوں کے دلوں کے اندر یہی تمنا ہوتی ہے، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، جہاں رات دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جھماجھم برستی رہتی ہے، اللہ کی عنایتیں وہاں نازل ہوتی رہتی ہے۔ اور بندہ چاہتا ہے دیکھے کہ وہ مقدس گھر کیسا ہے کہ جسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر فرمایا ہے، کہ جسے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام نے ساتھ کے اندر خدمت کی ہے اور اپنے والد محترم کا ہاتھ بڑھایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کی اس دعا کو قبول کر لیا اور وہ مقدس گھر تیار ہو گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تیرا گھر تو تیار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم اب تم آواز لگاؤ۔ تو کہا کہ مولا میری آواز کو کون سنے گا؟ تو فرمایا اللہ نے کہ تم آواز لگاؤ، آواز لگانا تمہارا کام ہے اور آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر آواز لگائی، اے لوگو، اللہ کا گھر تیار ہو چکا ہے، اس گھر کا حج کرو اور اس گھر کی طرف آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز زبان سے باہر نکلی، آواز باہر ہوئی، اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے مسلمان تھے ان کے کانوں تک آواز کو پہنچا دیا۔ جو بچے ماؤں کے پیٹ میں تھے اللہ نے ان تک اس آواز کو پہنچا دیا۔ جو عالم ارواح کے اندر تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور روحوں کی دنیا کے اندر تھے، اللہ نے ان تک پہنچا دیا۔ اور اس آواز کو سن کر جتنے لوگوں نے لبیک کہا کہ مولا ہم حاضر ہیں تیرے گھر کا طواف کرنے کے لیے، اور جتنے لوگوں نے جتنی بار لبیک کہا، اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی کرم فرمائے گا اور اتنی ہی مرتبہ اللہ انہیں حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ کا یہ قانون ہے اور قدرت کا نظام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہزاروں برس پہلے اس صدا کو بلند کیا تھا، اور اس صدا کو ماں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے سنا۔ عالم ارواح کے اندر ابھی ان کا نطفہ بھی تیار نہیں ہوا تھا، یعنی جو پیدا ہونے والے تھے ان کے باپ دادا بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں تک اس آواز کو پہنچا دیا اور روحوں نے اس آواز کا جواب دے دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی 7 مرتبہ حج کرنے جاتا ہے، کوئی 5 مرتبہ حج کرنے جاتا ہے، کوئی 2 مرتبہ عمرہ پر جاتا ہے، کوئی 10 مرتبہ عمرہ پر جاتا ہے۔ تو یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ جن کی روحوں نے اللہ کے اس کلام کو سن کر لبیک کہا تھا، تو اللہ نے ان پر اتنا فضل فرما دیا کہ وہ 7 مرتبہ حج کر رہے ہیں، 5 مرتبہ حج کر رہے ہیں، 2 مرتبہ عمرہ کر رہے ہیں، کہ جتنی مرتبہ لبیک کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ہی ان پر کرم فرمایا۔ اور اب دیکھیں آپ، جب حاجی پر اللہ کی اتنی عنایتیں ہوتی ہیں، اللہ کا اتنا بڑا کرم ہوتا ہے، تو حاجی کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا ہی پاک و صاف ہو کر جائے، دل کے اندر کوئی کینہ لے کر نہیں جائے، کوئی گندگی دل کے اندر نہیں لے کر جائے، اس لیے کہ وہ مقدس سفر پر جا رہا ہے۔ اس کو اپنا دل پاک و صاف کرنا چاہیے، بھائیوں سے ملاقات، رشتہ داروں سے ملاقات، بہن سے ملاقات، والدہ سے ملاقات، اس لیے کہ بہت سارے لوگ تو حج تو کرتے ہیں مگر ان تمام رشتہ داروں کو ناراض کر کر حج کرتے ہیں، یا پھر ان تمام رشتہ داروں کا مال کھا کر حج کرتے ہیں۔ بھائی بہن کا مال کھا کر حج کر رہا ہے، بھتیجوں کا مال کھا کر حج کر رہا ہے، بھانجوں کا مال کھا کر حج کر رہا ہے، سگے چھوٹے بھائیوں کا مال کھا کر، ماموں کا مال کھا کر، چچا کا مال کھا کر حج کر رہا ہے۔ تو اب ذرا بتائیے اللہ اس حج کو قبول کہاں فرمائے گا؟ جب دل پاک و صاف ہوگا، نیت صحیح ہوگی، تب اللہ کی بارگاہ میں اس کا حج مقبول ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کئی واقعات سلف صالحین کے دیکھتے ہیں تو ان واقعات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہی سبق ملتا ہے کہ کچھ عمل، کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ اگر بندہ وہ کام کر لیتا ہے تو اللہ کی عنایتیں ایسی ہوتی ہے، اتنی زبردست عنایتوں کی بارش ہوا کرتی ہے کہ وہ بندہ حج تو نہیں کرتا ہے مگر اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سرکار کی اس حدیث پر غور کیا جائے کہ حج ہم کر رہے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کر حج کر رہے ہیں، عمرہ پر جا رہے ہیں، ماں سے بول کر نہیں جا رہے ہیں، عمرہ پر جا رہے ہیں، باپ سے سلام کر کر نہیں جا رہے ہیں۔ اور سرکار خود فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اس حج کا ثواب فرمائے، تو اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم مسکرا کر اپنے ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرو۔ ماں باپ کو ناراض کر کر خانہ کعبہ دیکھا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور خانہ کعبہ نہیں دیکھا اور ماں باپ کے چہرے کو مسکرا کر دیکھا تو اللہ خانہ کعبہ دیکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ذرا غور کریں کہ اگر ہم گھر ہی کے اندر یہ عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے، کتنے کرم کی بارشیں ہوگی کہ ہم ماں باپ کے چہرے کی زیارت کریں۔ اچھا پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب ہم گھر کے اندر رہتے ہیں تو اپنے ماں باپ کا کئی مرتبہ چہرہ دیکھتے ہیں،
صبح بھی چہرہ دیکھتے ہیں، دن میں بھی دیکھتے ہیں، شام کو بھی دیکھتے ہیں، تو کیا جتنی مرتبہ ہم ماں باپ کا چہرہ دیکھیں گے اللہ اتنی مرتبہ ہمیں حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ تمہارے دیکھنے میں تو کمی ہو سکتی ہے مگر رب کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تمہیں اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو آپ دیکھ کے حج نہیں بھی کیا ہو مگر یہ عمل کر لیا ہو تو اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا بھی کہ جب بندہ کوششیں کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے تو بندے کو یہ دن دیکھنا ضرور نصیب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے بھی زاد راہ تیار کیا، مال جمع کیا اور سفر کے لیے روانہ ہو گئے، حج کے سفر کے لیے۔ جب آپ ایک پڑاؤ پر پہنچے یعنی ایک منزل آپ کی پوری ہو گئی، دوسرے دن آپ نے پھر سفر کیا، دوسری منزل بھی پوری ہو گئی، اور اب رات کے اندر آپ کا قیام تھا، رات میں قیام کرنا تھا، اس کے بعد دن بھر کا سفر کرنا تھا، اور کل جو ہے خانہ کعبہ سامنے ہوتا، خانہ کعبہ کی آپ زیارت کر لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے کہ میں نے رات میں قیام کیا، صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی اسی بستی میں سے باہر نکلا اور چہل قدمی یعنی گھومنے کے ارادے سے نکلا، تو میں نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس کی ایک جھوپڑی میں سے ایک بچی نکلی، اور بچی نکلنے کے بعد وہاں گئی جہاں بستی کا کوڑا کچرا جمع ہوتا تھا، وہاں گئی، جانے کے بعد اس نے کوڑے کچرے میں سے کسی چیز کو اٹھایا، اپنے دامن میں چھپایا اور اسے لے کر اپنی جھوپڑی میں آ گئی۔ میں اس بچی کے پیچھے پیچھے گیا۔ اپنے وقت کے ولی کامل ہیں آپ، اپنے وقت کے محدث، بہت بڑے ولی کامل ہیں آپ فرماتے میں اس بچی کے گھر گیا، جا کر سلام کیا، بچی نے جواب دیا، میں نے معلوم کیا بیٹا اس گندی جگہ سے تم کیا لے کر آئی ہو؟ تو اس بچی نے جواب دیا کہ یہ مری ہوئی چڑیا، مرا ہوا پرندہ لے کر آئی۔ تو کہا کہ بیٹا تم تو مسلمان ہو، مسلمان کے اوپر تو مردار حرام ہے، مردار مسلمان نہیں کھاتا، تم اس مری ہوئی چڑیا کا کیا کرو گی؟ بچی نے جواب دیا کہ عبداللہ ابن مبارک بے شک میں مسلمان ہوں، مسلمان پر مردار حرام ہے، مگر 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، فاقے سے فاقے پر زندگی گزر رہی ہے، اب ہاتھ پاؤں کے اندر جان نہیں ہے، چلا نہیں جاتا، تو زندگی کو بچانے کے لیے مردار میں سے بھی کھایا جا سکتا ہے، اسلام کا قانون ہے۔ تو کہا ہاں قانون ہے۔ تو کہا اسی لیے میں یہ لے کر آئی ہوں تاکہ اس کو بھون کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں گی۔ آپ ذرا غور کریں، یہی حالات ہمارے بستی کے بھی ہیں، یہی حالات ہمارے پڑوس کے بھی ہیں، کئی چولہے رات کے اندر نہیں جلتے ہیں۔ ہم بہت بڑے مالدار ہیں، بہت اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، کیا ہم نے کبھی اپنے پڑوسیوں کی خبر گیری کی؟ 10 لاکھ کی شادی ہم کر رہے ہیں، اپنے پڑوس کے بچیوں کا کیا حال ہے کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ ان کے یہاں چولہا جلا نہیں جلا ہے، انہوں نے کھایا ہے نہیں کھایا، انہوں نے پیا نہیں پیا ہے، عید جیسے مقدس دن ان کے پاس پہننے کو کپڑا تھا یا نہیں تھا؟ ہماری نظر بھی ان باتوں پر ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک آپ دیکھ کے فرض ادا کرنے جا رہے تھے، ان پر حج فرض تھا۔ آپ نے اپنے غلام حضرت اسلم کو بلایا، بلانے کے بعد فرمایا بیٹا اسلم کتنا مال ہے؟ حضرت اسلم نے کہا کہ ہمارے پاس 10,000 دینار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 9,000 دینار ایک طرف کرو، 1,000 دینار ایک طرف کرو۔ 9,000 دینار آپ نے لیے اور اس یتیم بچی کی جھولی میں ڈال دیے، اور 1,000 دینار آپ نے اپنے پاس رکھے، اور بجائے حج کرنے کے یعنی خانہ کعبہ کے آپ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کے غلام نے کہا اسلم نے کہ اے عبداللہ ابن مبارک زندگی میں آپ کی دعا قبول ہوئی، اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا، آپ چاہتے تو حج کر لیتے۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ حج تو میں کر لیتا، مگر قیامت کے روز اگر اللہ پوچھتا اے عبداللہ تیرے مذہب کی بیٹی تو بھوکی مر رہی تھی، تو خانہ کعبہ کا حج کر رہا تھا، تو میں کیا جواب دیتا؟ ہمارے مذہب کی بات نہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھ لیں، صرف اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں، اپنے خاندان کو دیکھ لیں کہ کہیں ہمارے خاندان کی بچی بھوکی تو نہیں مر رہی ہے، کہیں بھوک پیاس کی وجہ سے اپنے جسم کا سودا تو نہیں کر رہی ہے۔ آج جو اتنی خرافات اور اتنے گناہ کے کام ہو رہے ہیں، کہیں یہ اسی وجہ سے تو نہیں ہو رہی کہ وہ اپنے پیٹ کی
भूख को मिटाने के लिए अपने जिस्म का सौदा कर रही हो और हम अच्छी तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे हो। कल क़यामत के रोज अगर अल्लाह ने हमसे मालूम कर लिया कि बता तेरे सगे भाई की बेटियां जवान जवान थी, उनकी शादी का इंतजाम नहीं हो रहा था और तू खाना काबा का हज कर रहा था, तो क्या जवाब होगा हमारे पास? या हम जो दुनिया को दिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, कल क़यामत के रोज अल्लाह ने मालूम कर लिया कि तू मकान पर मकान बना रहा था, दुकान पर दुकान ले रहा था, कारोबार को बढ़ा रहा था और सगे तेरे रिश्तेदार की बच्चियां अपने जिस्म का सौदा कर रही थी, बता तुझे शर्म नहीं आई? तो उस वक्त हमारा क्या बनेगा? तो हज करें मगर अपने रिश्तेदारों पर भी नजर रखें, सारे काम करें, अल्लाह ने दिया है तो उसको खर्च करें, मगर जो पहले जिनका हक है उनका हक भी अदा करें। क़यामत के रोज पूछा जाएगा हमसे। और फिर यकीन मानिए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक के साथ हुआ क्या, आपने हज तो नहीं किया, मगर जब घर पहुंचे और तमाम हाजी जो आपके शहर के थे वो हज कर कर आए, आने के बाद हज़रत अब्दुल्ला को मुबारकबाद दी, अब्दुल्ला हज मुबारक हो तुम्हें। तो कहा कि मैंने तो हज नहीं किया, मुझे किस बात की मुबारकबाद? तो उस वक्त गैब से आवाज़ आई कि अब्दुल्ला तुमने हज तो नहीं किया था मगर एक यतीम बच्ची की ज़रूरत को पूरा किया था। अल्लाह ने तुम्हारी शक्ल में एक फरिश्ता पैदा फरमाया और उस फरिश्ते ने तुम्हारी तरफ से हज किया और अल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक तमाम हाजियों के हज का सवाब तुम्हें अता फरमाएगा। तो ये हज है, हम अपने रिश्तेदारों की ज़रूरत पूरा करें, ये भी हज है। उनकी मुफलिसी का मजाक नहीं उड़ाएं बल्कि उनकी ज़रूरत को पूरा करें, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना करम फरमाएगा। सरकार फरमाते हैं कि तुम अपने किसी गरीब रिश्तेदार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अपने घर से एक कदम बाहर निकालोगे, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यही दुआ कि मौलाए क़दीर हमें इस तरह का हज करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।